یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ، اے پوری انسانیت اس اللہ سے ڈر جاؤ، اس رب کا تقوی اختیار کرو جس نے تم سب کو ایک جان سے پیدا کیا، یعنی سیدنا آدم علیہ السلام، وخلق منها زوجہا، اور اسی جان سے اس کا جوڑا بنا دیا، یعنی سیدہ حوا۔ اس کانٹیکسٹ میں بخاری اور مسلم میں متفق علیہ حدیث ہے دونوں کتاب کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ عورت جو ہے وہ آدم کی ٹیڑھی پسلی سے پیدا ہوئی، یعنی سیدہ حوا پیدا ہوئی حضرت آدم علیہ السلام کی پسلی سے، اور وہ جوڑا بن گیا ان کا، اور پھر اس جوڑے سے کیا ہوا، وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً، اور پھر ہم نے مرد و عورت کے اس جوڑے سے کثیر تعداد میں مرد اور عورتیں اس زمین کے اوپر پھیلا۔ اس کی تفصیل ہمیں قرآن و حدیث میں نہیں ملتی کہ یہ کس طریقے سے، البتہ سابقہ جو ہمارے پاس نالج ہے اسرائیلی روایات کی شکل میں جیوز اور کرسچنز کے ہاں، اس سے ہمیں تھوڑا بہت اس کا اشارہ ملتا ہے کہ حضرت آدم اور سیدہ حوا علیہ السلام ان کے ہاں ایک جوڑا صبح کے وقت پیدا ہوتا تھا اور ایک جوڑا شام، اور وہ بڑے مختصر وقت میں جوان بھی ہو جاتے تھے، کیونکہ اللہ نے اب سٹارٹ تو لینا تھا نا، سٹارٹ کے وقت تو کچھ نہ کچھ ایسی ایکٹیویٹی پرفارم ہونی تھی نا، اور پھر جو صبح کے وقت جوڑا ہوتا تھا نا اس کا کراس شام والے جوڑے کے ساتھ ہوتا تھا، یعنی صبح کے وقت جو لڑکا تھا اس کا نکاح شام والی لڑکی کے ساتھ، اور جو شام والا لڑکا ہے اس کا صبح والی لڑکی کے ساتھ، اس طرح کراس ہوتا تھا۔ اور جب یہ سلسلہ شروع ہو گیا اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ نے جو بہن اور بھائی والا رشتہ ہے، جو پہلے اس وقت میں ظاہر ہے کہ ایز اے لاس ریزارٹ اس کو آغاز کرنے کے لیے وقتی طور پر حلال تھا، اس کو قیامت تک کے لیے حرام کر دیا۔ وہ ابدی حرمت والے رشتے کون کون سے، وہ بھی سورۃ النساء میں آتے ہیں۔ تو اس طریقے سے یہ معاملہ چلا، اور اسی کانٹیکسٹ میں وہ قابیل اور حابیل کا واقعہ بھی ملتا ہے، وہاں پہ بھی ان کا کنفلکٹ اسی بات پہ ہوا تھا، اس میں میری ڈیٹیل ویڈیو ریکارڈڈ ہے، سورۃ المائدہ میں وہ واقعہ آئے گا تو انشاءاللہ اس میں ہم گفتگو کریں گے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اس جان سے اس کا جوڑا یعنی سیدہ حوا کو پیدا کیا، اور کثیر تعداد میں پھر مرد و عورت اس زمین کے اوپر بسا دیا۔ واتقوا اللہ، ڈر جاؤ اس اللہ سے، اس کا تقوی اختیار کرو۔ الذی تساءلون بہ والارحام، وہ اللہ کے جس کے ذریعے تم ایک دوسرے سے سوال کرتے ہو، یعنی جب معاملہ بالکل پھنس جاتا ہے تو آخر میں انسان کہتا ہے یار اللہ کے لیے، اللہ کے لیے معاف، ٹھیک ہے اس کی غلطی ہے لیکن اللہ کا واسطہ۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے تم اپنے جھگڑوں میں جب بالکل بے بس ہو جاتے ہو تو جس ذات کا حوالہ دے کر ایک دوسرے کو خوف دلاتے ہو کہ اللہ سے ڈرو، اس کے ساتھ یہ نہ کرو، اس اللہ کا تقویٰ پھر تم اختیار بھی کرو۔ یہ صرف ایک زبانی کلامی جملہ نہ ہو، جس طرح ہمارے اکثر لوگ یہ بولتے ہیں جی وہ جیڑی رات قبر ہی جی وہ باہر نہیں، جیڑی باہر آؤ قبر ہی نہیں، تو اس کے بعد تو یہ ہونا چاہیے کہ آج سے تم قبر کی تیاری بھی شروع کر دو۔ نہیں، یہ جملے وہ بدماش اور ہنڈے بول رہے ہوتے ہیں جو قاتلانہ حملے میں بچ جاتے ہیں، اور اس کے بعد ان کی کوئی لائف چینج بھی نہیں ہوتی، ہونا تو چاہیے اس کے بعد پھر وہ لائف بھی اس طریقے سے گزارے نا کہ آج کی رات اگر قبر میں چلے گی تو میں اللہ کو منہ بھی دکھا دوں۔ تو یہ ایک روایتی جملے ہیں، ایک علمی شہوت ہے کہ پوری کر رہے ہیں، جب تک پریکٹیکلی آپ اللہ کو اکاؤنٹیبل نہیں ہو۔ تقوی مسند احمد میں حدیث ہے صحیح سند کے ساتھ، اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حجۃ الوداع میں جو خطبہ دیا تھا اس میں یہ الفاظ بھی تھے، مسند احمد میں آئے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ لوگوں تم سب کے سب آدم کی اولاد ہو، اور آدم کو اللہ نے مٹی سے پیدا کیا، کسی گورے کو کالے پر، کسی کالے کو گورے پر، کسی سرخ کو سیاہ پر، کسی سیاہ کو سرخ پر، کوئی فضیلت حاصل نہیں سوائے تقوی کی۔ یہاں پہ بار بار آ رہا ہے جو اللہ سے جتنا ڈرے، سورۃ الحجرات میں بھی ہے نا، ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، تم میں سے اللہ کے حضور مرتبے والا وہ ہے جو پرہیزگار، اللہ سے ڈرنے والا، یعنی کسی کے نسب کی بنیاد پہ اس کو فیصلہ نہیں ہونا۔ ہاں اگر نسب اس کا اچھا ہے اور اعمال بھی اچھا ہے تو پھر نسب ظاہر ہے وہ پھر ویلیو ایڈیشن ہے، پھر سیدہ فاطمہ ہی جنتی عورتوں کی سردار ہوں گی جو بخاری مسلم میں ہے، پھر سیدنا حسن و حسین ہی جنتی نوجوانوں کے سردار ہوں گے جو جامعہ ترمذی کے اندر آیا اور مسند احمد کے۔ لیکن پہلی چیز ہے کہ عمل بھی درست ہوئے۔ صحیح مسلم میں حدیث ہے، نبی علیہ السلام نے فرمایا جس کے عمل نے اسے پیچھے چھوڑ دیا اس کا نسب، اس کا خاندان اسے آگے نہیں کر سکتا۔ ہاں جس کے نسب نے اسے، جو عمل نے اس کو پیچھے نہیں چھوڑا، عمل اس کے درست ہے تو پھر اس کا نسب سے فائدہ دے۔ تو ہم ایکسٹریم رویوں پہ نہیں ہیں، ہم نسبت کو مانتے ہیں، لیکن نسبت یہ نہیں ہونی چاہیے کہ ہو سید اور سب سے زیادہ جو ہے وہ سوٹے بھی وہی لگا رہا، پھر تو اس کی عزت نہیں ہوگی جب تک اس کے اعمال نہیں ہوں گے۔ اس پہ بھی میرے یوٹیوب پہ ایک ویڈیو ہے، کیا سارے ہاشمی سید جو ہیں ان کا احترام کیا جائے؟ تو یہ دیکھنا ہوگا
کہ وہ سید ہونے کا حق بھی ادا کر رہے ہیں، نہیں صرف دعویٰ کرنے سے نہیں. تو اس مسند احمد کی حدیث میں الفاظ ہے کہ کسی گورے کو کالے پر، کالے کو گورے پر، سرخ کو سیاہ پر، سیاہ کو سرخ پر کوئی فضیلت نہیں سوائے تقویٰ کے. تقوی کی بنیاد پہ اللہ تعالیٰ کیا نوازے. تو یہاں پہ بھی آپ دیکھیں اسٹارٹ ہوا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا ربکم، اپنے رب سے ڈرو، اس کا تقوی اختیار کرو. پھر آگے چل کے پھر آیا واتقوا اللہ الذی تساءلون بہ والارحام. یہاں پھر تقوی کو اللہ تعالیٰ نے ایڈریس کیا. اب اس اللہ سے ڈرو جس کی وجہ سے ایک دوسرے سے سوال کرتے ہو. والارحام، اور جو اللہ تعالیٰ نے رحمی رشتے بنائے، خون کے رشتے بنائے، ان کی بھی پاسداری. یعنی اللہ سے ڈرتے ہوئے جس طرح ایک دوسرے کو سوال کرتے ہو، اللہ ہی سے ڈرتے ہوئے ارحام کا بھی خیال رکھنا ہے، رحمی رشتوں. یعنی یوٹرس رحم کہا جاتا ہے عربی، یعنی ماں کے رشتے سے یا باپ کے رشتے سے جو تمہارے رشتہ دار ہیں ان کا بھی خیال رکھنا ہے. قطع رحمی نہیں، صلہ رحمی. بخاری اور مسلم دونوں میں حدیث ہے جب اللہ تعالیٰ نے صلہ رحمی کو پیدا کیا تو فرمایا کہ جو تجھے جوڑے گا میں اس سے اپنا تعلق جوڑوں گا، اور جو تجھے توڑ دے گا میں اپنا تعلق اس سے توڑوں گا. اور ایک اور حدیث ہے بخاری اور مسلم دونوں میں کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ قطع رحمی کرنے والا شخص جو ہے وہ جنت میں داخل ہے. تو رشتہ داروں کے ساتھ صلہ رحمی کرنا ضروری ہے، لیکن یہ صلہ رحمی ہوگی اللہ اور اس کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات کے اندر. یہ نہیں ہے کہ وہ یہ ماں کے جی داڑھی مڑا دے رہی تو میں دودھ نہیں بخشا. کتنی متکبر ماں ہیں جو یہ جملہ بولتی ہیں. ان ماؤں سے پوچھو کہ بھئی تم نے خود جنت میں جانا ہے کہ نہیں، کہ تم دوسروں کی جنت کا فیصلہ کر رہی ہو اور اکڑ رہی ہو اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت کے اوپر. ماں باپ کی عزت کا ہمیں کس نے حکم دیا ہے؟ اللہ. اور اگر ماں باپ اللہ کے باپ ہیں اور پھر وہ اکسائیں اپنی اولاد کو کہ وہ اللہ کے مخالفت پہ کھڑا ہو تو پھر ان کی اطاعت نہیں ہوتی. لیکن دنیا میں سورہ لقمان میں ہے کہ معروف طریقے سے ان کے ساتھ چلنا ہے، بدتمیزی نہیں کرنی، لیکن ان کا کہنا نہیں ماننا ہے اس معاملے میں جہاں پہ وہ اللہ اور اس کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خلاف چلنے کا حکم. دنیا معروف طریقے سے چلے. وہ صحیح بخاری میں حدیث ہے اسماء بنت ابی بکر کہتی ہیں کہ میری والدہ میرے پاس آتی ہے لیکن اس نے اسلام قبول نہیں کیا، مشرکہ ہے، بت پرست ہے، کیا میں اس کے ساتھ حسن سلوک کروں؟ تو آپ نے فرمایا ہاں، دنیا میں معروف طریقے سے حسن سلوک کرو. وہ حقوق آپ نے پورے کرنا، نانا نفقہ بھی دینا ہے اور اسی طریقے سے بیمار ہو جائیں تو علاج بھی کروانا ہے، یہ سارے کام. لیکن جہاں وہ کہیں پر آپ کو اللہ کی نافرمانی پہ اکسائیں اور ایکسپلائٹ کرنے کی کوشش کریں. کئی عورتیں ہیں جو اپنی بچیوں کو کہتی ہیں کہ نکاح نہ کرو ورنہ تمہارے اچھا رشتہ نہیں ملے گا. اندازہ کریں. تو جن بے پردہ عورتوں کو اچھے رشتے مل گئے ہوئے ہیں تو کیا ان کی زندگیاں سکون سے گزر رہی ہیں؟ ان کی طلاقیں نہیں ہو رہی ہیں؟ ان چیزوں پہ فیصلے ہونے ہیں. دنیا کا تو پتہ نہیں کہ کیا بھروسہ کب موت آ جائے. اللہ کی نافرمانی نہیں کی تو رحمی رشتوں کا بھی خیال رکھو. ان اللہ کان علیکم رقیبا، بے شک اللہ تعالی دیکھ رہا ہے جو کچھ تم کر رہے ہو. یہ سب سے بڑی بات ہے. اور یہ اگر انسان کے سامنے یہ معاملہ ہر وقت رہے کہ میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے تو پھر انسان کے لیے گناہوں سے بچنا آسان ہو جاتا ہے. دنیا کی شرم اور حیا کی وجہ سے لوگ برائی سے بچ جاتے ہیں. کئی لوگ ہیں وہ داڑھی رکھتے کہتے ہیں کہ اب داڑھی رکھ کے تو یہ کام بھی اب کر سکتے ہیں. کئی لوگوں نے ٹوپی رکھی ہوئی ہے تو وہ ٹوپی کی شرم و حیا کی وجہ سے کئی کام چھوڑ دیتے ہیں کہ لوگ یہ یاد کرتے ہیں. تو سب سے بڑھ کر شرم و حیا اللہ اور وہ اللہ جو دیکھ. باقیوں کا دیکھنا تو میٹر نہیں کرتا، وہ سزا بھی نہیں دے سکتے، اور اللہ وہ دیکھنے والا ہے کہ اگر وہ سزا کا فیصلہ کر دے تو کوئی چھڑا نہیں سکتا. یہ بات. اور اگر وہ چھوڑنے کا فیصلہ کر دے تو کوئی پکڑ نہیں سکتا. یمسسک اللہ بضر فلا کاشف له الا، اگر اللہ کسی کو پکڑ لے تو اس کے سوا کوئی نہیں چھوڑ. وَإِن يَمْسَسْكَ بِخَيْرٍ، اور اگر وہ خیر کا ارادہ کر فلا راد لفضلہ، اس کے فضل کو کوئی ٹال نہیں سکتا. تو اس اللہ کو اپنے سامنے، اس کانٹیکسٹ میں حدیث جبریل بڑی مشہور ہے، بخاری مسلم دونوں میں ہے، اور مسلم میں کتاب الایمان چیپٹر میں پہلی حدیث ہی ہے. پہلی 92 روایتیں تو مقدمے کی ہیں، 93 نمبر حدیث جو مسلم شریف میں ہے نا،
حدیث جبرائیل بڑی ڈیٹیل ہے، اس میں حضرت جبرائیل نے انسانی شکل میں آ کے جب مختلف سوال کیے تو ایک سوال اس میں یہ تھا کہ فرمائیے کہ احسان کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا احسان کا درجہ یہ ہے کہ تم نماز اس طرح پڑھو، اللہ کو اس طرح یاد کرو گویا کہ تم اپنے رب کو اپنے سامنے دیکھ رہے ہو، اور اگر یہ تصور نہیں کر سکتے تو کم از کم یہ تصور رکھو کہ اللہ تمہیں دیکھ۔ اچھا اس کا بعد لوگوں نے نا یہ تو ایک بات ہو رہی تھی اصطلاح سمجھانے کی، وہ اس کو بالکل لفظی معنوں میں لے گئی تھی، کئی لوگ جو ہے وہ نماز اتنا پڑھتے ہیں کہ اللہ ان کو نظر آ رہا ہے، اس کے ساتھ لینا دینا ہی کوئی نہیں ہے۔ مراد یہ ہے کہ جیسا کہ تم اللہ کو اگر سامنے دیکھو نا تو تمہاری توجہ کسی اور کی طرف نہیں جائے گی، بالکل اس طریقے سے تم نماز پڑھتے وقت پوری کنسنٹریشن سے نماز۔ اس کا یہ مطلب نہیں تھا کہ باقی کو دیکھ سکتا ہے نماز کی حالت میں اللہ، اور اگر یہ تصور نہیں تو کم از کم یہ تصور تو رکھ سکتے ہو کہ اللہ تمہیں دیکھ۔ یہ جو آیت ہے نا جی پہلی سورہ نساء کی جو ہم نے کور کی، یہ نبی اسلام کے جو خطبے ہوتے تھے نا ان میں بھی آپ کی آیت پڑھا۔ صحیح مسلم میں ایک بڑی لمبی حدیث ہے، کچھ غریب مسلمان آئے نیو مسلم، بعض کے پاؤں میں جوتیاں بھی نہیں تھی، کپڑے بھی پھٹے پرانے تھے۔ نبی الاسلام نے ان کی حالت دیکھی تو آپ کے چہرے کا رنگ جو ہے متغیر ہو گیا۔ آپ نے لوگوں کو جمع کیا مسجد میں، اعلان کروا کے، اور مسجد میں آپ نے ممبر لگا کے خطبہ دیا، اور خطبے کا سٹارٹ ہی آپ نے اس آیت سے کیا، سورۃ النساء کی آیت نمبر 1، یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ، یعنی بتانا تھا کہ یہ جو اب نئے مسلمان آئے ہیں یہ بھی تمہارے باپ آدم کی اولاد ہے۔ اور پھر آپ نے اس کے بعد سورۃ الحشر کی وہ آیت تلاوت کی کہ اے ایمان والو اللہ کا تقوی اختیار کرو اور ہر جان دیکھے کہ اس نے آگے کے لیے کیا عمل آگے بھیجا ہے، اللہ کی راہ میں صدقہ خیرات کرنا۔ یہ آیات سے آپ نے مسلمانوں کو موٹیویٹ کیا، پھر ترغیب دلائی کہ اللہ کی راہ میں خرچ کرو۔ تو لوگ اپنے اپنے گھروں کو گئے، جتنا ہو سکا لوگ اپنے گھروں سے لانا شروع کر دیا۔ ایک انصاری گھر گیا اور اس نے اتنا بڑا بورا ساز و سامان کا بھرا ہوا لا کے مسجد کے سین میں رکھا۔ سب سے پہلے اس کو دیکھ کے باقی لوگوں کو بھی حوصلہ ہوا کہ یار یہ تو بیچارہ ایک لوور کلاس کا آدمی تھا، یہ اتنا کچھ اٹھا کے لے آیا۔ تو لوگ اپنے گھروں کی طرف گئے اور لا کے مسجد میں ڈھیر لا کے آئے سامان کا۔ اور صحیح مسلم کے الفاظ ہے کہ نبی علیہ السلام کا چہرہ مبارک سورج کی طرح چمکنا شروع ہو گیا خوشی کی وجہ سے۔ اچھا آپ کے جو ایکسپریشنز تھے نا بڑے ابرپٹ ہوا کرتے تھے، اگر آپ کو غصہ آتا تھا تو چہرہ مبارک سرخ ہو جاتا تھا فوراً، اور اگر خوشی بھی ملتی تھی تو چہرہ مبارک میں خوشی نظر آتی۔ آپ اتنے خوش ہوئے، آپ نے فرمایا کہ جس نے اسلام میں اچھا طریقہ چاہا، یعنی یہ اس انصاری نے پہلا قطرہ بارش کا بنا، تو جتنے لوگ اس پہ عمل کریں گے اس کا ثواب بھی اسے ملے گا اور ان کے ثواب میں بھی کمی نہیں۔ اور جس نے اسلام میں برا طریقہ جاری کیا، جتنے لوگ اس میں عمل کریں گے اس کا وبال اس جاری کرنے والے پہ ہوگا، اور جو خود کر رہے ہوں گے ان کا بھی چھٹکارا نہیں ہوگا، ان کے بھی وبال میں کمی نہیں ہوگی۔ یہ آدھی حدیث جو پیش کر کے بدعت حسنہ اور بدعت سیئہ ثابت کرتے ہیں، اس میں الفاظ ہے سنتن حسنۃ اور سنتن سیئہ، یا حالت رفع میں پڑھیں گے تو سنتن حسنۃ سنتن سیئۃ، اچھا طریقہ، اچھی سنت اور بری سنت۔ یہ سنت سے مراد طریقہ، اسلام میں اچھے طریقے جاری جو کرتا ہے اس کو ثواب ملتا ہے، بشرطے کہ دین نہ بدلے۔ جس نے امام بخاری امام مسلم نے کتابیں لکھی، حضرت ابوبکر عمر عثمان علی نے تو کوئی کتاب نہیں لکھی حدیث، تو یہ ان کو طریقہ اللہ نے سجھایا، انہوں نے حدیث کو ریٹن فارم میں لے کے آئے۔ اسلام میں اچھا طریقہ ہے، یہ بدعت نہیں ہے۔ بدعت تب ہوتی جب اس میں دین وہ سکھایا جاتا جو بابوں کا ہو۔ اس میں تو امام بخاری اپنی بات ہی نہیں کرتے، تو سند پہنچاتے ہیں نبی اسلام تک۔ یہ اچھا طریقہ اور اچھی بدعت، اس میں فرق سمجھیں۔ بدعت چاہے اچھی ہو یا بری ہو، بدعت ہوتی ہے اور اس پہ وبال ہے۔ سنت جو ہے، جس طرح میں کہتا ہوں یہ کیمرے میں ریکارڈنگ ہو رہی ہے، اچھا طریقہ ہے۔ یہ گھڑی، اس کی بنیاد پہ نمازوں کی ٹائمنگ مسجد میں سیٹ کرنا، کس طرح ہمارا ٹائم ٹیبل اور شیڈیول جو ہے وہ ایڈجسٹ ہو جاتا ہے، یہ اچھا طریقہ ہے۔ مسجد میں ایئر کنڈیشن لگانا، اچھے قالین بچھانا، یہ اچھا طریقہ ہے۔ حج کرنے کے لیے ہوائی جہاز پہ جانا، یہ اچھا طریقہ ہے۔ یہ اچھی بدعت نہیں ہے، طریقہ ہے۔ بدعت تب ہوتی جب حج کے ارکان یا نماز کے ارکان اس میں کوئی تبدیلی لے آتی، تو یہ سپورٹیو چیزیں، جو دین کو سپورٹیو چیزیں جو ہیں وہ بدعت نہیں ہوتی، اچھے نئے طریقے ہوتے ہیں۔ ہاں دین کو کوئی بدل دے
کوئی فجر کی 2 کی بجائے 3 رکھتے پڑے اور کہ جی خیر ہے ایک فالتو ہی پڑی ہے، وہ 3 بھی 0 سے ملٹیپلائی ہوگی کیونکہ وہ نبی کے طریقے سے ہٹ صلی اللہ علیہ وسلم.